السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماہ رمضان صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، فطرانہ یا صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر لوگوں کی ایسی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ جو بھی حکم دیں ہر صورت اسے قبول کیا جائے، ہر صورت اس پر عمل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس ماہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جس کام کا بھی حکم دیا انہوں نے بجا لایا، انہوں نے وہ حکم پورا کیا۔ عبادات کے اندر سب سے مشکل ترین عبادت وہ جہاد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس مہینے کے اندر اپنی زندگی میں رمضان المبارک میں بہت سارے غزوات کیے، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے بہت ساری جنگیں لڑیں، جس میں سریہ سیف البحر، غزوہ بدر، فتح مکہ، سریہ میفع، فتح اندلس، جنگ زلاقہ، فتح اسکندریہ یہ شامل ہیں۔ اور محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے سندھ پر جو حملہ کر کے سندھ کو فتح کیا وہ بھی رمضان المبارک کا ہی مہینہ تھا، اور ہمارا ملک پاکستان بھی 27 رمضان المبارک کو مارد وجود کے اندر آیا۔ چونکہ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا ایک عظیم معرکہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے پیش آیا، سو اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں غزوہ بدر کا تذکرہ کیا جائے گا۔ سامعین محترم، غزوہ بدر کیسے ہوا؟ قریش کا ایک قافلہ مکہ سے شام جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بہت بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار، 262 کلو سونا، مالیت کا ساز و سامان اس قافلے کے پاس موجود تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اس کے لیے نکلو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کے درمیان یہ جو جنگ ہوگی، جو معرکہ ہوگا، اس میں اللہ فتح سے نوازے اور وہ ساز و سامان مال غنیمت کی صورت کے اندر اللہ پاک تمہیں عطا فرما دے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کے قافلے کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بات کی تو آپ نے اعراض کیا۔ پھر سیدنا سعد بن عبادہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، ایانا ترید یا رسول اللہ، اگر آپ ہم انصار سے مشورے کے طالب ہیں تو قسم ہے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو امرتنا ان نخیضها البحر لاخذناها، اگر آپ ہمیں یہ حکم دیں گے کہ ہم دشمن سے لڑنے کے لیے سمندر کے اندر کود جائیں تو ہم کود جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں برق الغماد تک بھی چلنے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے حکم کی پیروی کریں گے۔ سیدنا مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ انا لا نقول لک کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ سے وہ بات کبھی نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جائیے، جا کر جنگ لڑیے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم یہاں بیٹھیں گے، آپ جا کر اور آپ کا رب جا کر لڑیے۔ چنانچہ سیدنا مقداد ابن اسود کہنے لگے وَلَكِنْ أَمْضِي وَنَحْنُ مَعَكَ، بلکہ آپ چلے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والوں یا پیچھے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ چنانچہ اسلامی لشکر کی تعداد 313 یا 319 تک بیان کی گئی ہے، جن میں 82 یا 85 شخص مہاجر میں سے اور باقی تمام انصار مدینہ میں سے تھے۔ پھر انصار صحابہ میں 61 قبیلہ اوس کے اور 170 قبیلہ خزرج کے تھے۔ اس لشکر کے اندر 2 گھوڑے، ایک سیدنا زبیر ابن عوام اور دوسرا سیدنا مقداد ابن اسود کا، اور 70 اونٹ تھے۔ جنگی تیاری کا حال یہ تھا کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ بدر کے دن ہم لوگ سواریوں کی قلت کی وجہ سے 3 آدمی ایک سواری پر سوار ہو کر گئے، اور حال یہ تھا کہ ایک آدمی بیٹھتا 2 پیدل چلتے، پھر دوسرا بیٹھتا پہلے 2 پیدل چلتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو لبابہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ان کی باری تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سواری پہ بیٹھیے، ہم آپ کے ساتھ پیدل چلیں گے، آپ سواری پہ تشریف رکھیے، ہم پیدل چلیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عظیم جواب دیا، اور امت کے لیے کہ امت کے اندر کوئی بڑا نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ ما انتما باقوی منی، کیا تم دونوں خیال کرتے ہو کہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ تمہاری طاقت مجھ سے زیادہ ہے۔ ولا انا باغنى عن الاجر منکما، اور فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دونوں تو اجر لے جاؤ اور میں اجر سے محروم رہ جاؤں۔ کتنی اللہ کی رحمت کی امید ہے، کتنی اجر کی تڑپ ہے، اور ایک ہماری حالت ہے وہ ہم خود اس کے گواہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کفار کی طرف سے جو جنگ کی تیاری تھی وہ کتنی مضبوط تیاری تھی۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں خطرے کا اعلان کر دیا گیا، جنگ کے لیے اہل مکہ کو تیاریاں کرنے کے لیے کہا گیا۔ کفار کی لشکر کی تعداد تقریباً 1000 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے، 600 زریں، اونٹ کثیر تعداد میں، اور لشکر کا سپہ سالار ابو جہل ابن ہشام تھا۔ ایک دن 10 اونٹ ان کے ہاں ذبح ہوتے جو ان کے لیے کھانے وغیرہ کا بندوبست کیا جاتا۔ اس قدر مضبوط ان کے پاس اسلحہ بھی، سواریاں بھی، اور کھانے پینے کا سامان بھی۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی ابن ابی طالب، زبیر ابن عوام، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ہمراہ ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔
حالات کا پتہ کرنے کے لیے۔ مارکا کی رات بارش برسی اور جو ایک دل کے اندر جو ایک کمزوری تھی مسلمانوں کے کہ بہت بڑا لشکر ہے اور ہم تھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بارش کی برکت سے وہ ساری کی ساری جو کمزوری دل کے اندر تھی وہ ختم کر دی، اسے دور کر دیا۔ اور دوسرا کیا کام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف زمین خشک کر دی اور کفار کی طرف کی زمین جو ہے وہ اس کے اندر پھسلان پیدا ہو گیا، گارے والی زمین ہو گئی۔ پھر اسلامی لشکر کی طرف سے اہم فوجی مراکز کی طرف سبقت فرما لی گئی اور مرکز قیادت بھی بنا دیا گیا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کی ترتیب فرمائی، پرسکون رات گزاری۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حضور فتح اور نصرت کی دعائیں فرمائیں اور صبح جنگ کا میدان سجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ چونکہ تفصیل تو بہت لمبی ہے جس کے لیے یہ وقت بالکل نہیں ہوتا، مختصر کہ ہمیں پتہ چلے کہ رمضان المبارک صرف نماز روزے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ عظیم ترین عبادت جو جہاد ہے وہ بھی صحابہ اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں لڑا اور آپ کے بعد صحابہ نے اس سنت کو جاری رکھا اور آدھی دنیا سے زائد خطے پر اسلامی علم بلند فرمایا۔ اور آج کے مسلمان نے اسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر چاہے وہ پوری دنیا کے تہائی حصے پر ہی کیوں نہ قابض ہوں، لیکن حیثیت ایک پلاسٹک کے بنے ہوئے گڈے جیسی بھی نہیں ہے، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کی، بالکل زیرو حیثیت، مائنس زیرو حیثیت بھی نہیں ہے۔ جب یہ چھوڑ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا یہ عمل تو پھر یقینی طور پر نصیب میں یہی ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعائیں کی، صبح اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ میں 3 سردار ابو جہل، امیہ بن خلف، عاص بن ہشام بن مغیرہ اور 70 افراد کفار کے قتل ہوئے۔ اور جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ دعا کیا تھی کہ یا اللہ تو نے جو وعدہ مجھ سے کیا اسے پورا فرما، اے اللہ تو مجھے دے دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا، اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت کو اگر تو نے تباہ کر دیا تو پھر دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی اور باقی نہیں بچے گا، اے اللہ ان مسلمانوں کو فتح عظیم نصیب فرما، فتح کاملہ نصیب فرما، بلکہ شجر و حجر کی عبادت پھر لوگ کریں گے۔ پھر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے برابر دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے کندھے مبارک سے چادر نیچے اتر گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو آ کر تسلی دیتے ہوئے چادر کو اوپر کیا اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، آپ کی اتنی دعا ہی کافی ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا، جو اس نے آپ سے کہا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ چنانچہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا اور اللہ نے یوں فرمایا کہ میں تمہاری مدد 1000 لگاتار فرشتوں سے کروں گا۔ چنانچہ پھر اللہ نے فرشتوں سے مدد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے موقع پر مشرکین مکہ کے جو بڑے لوگ تھے ان کی قتل گاہ جگہ وہ پہلے ہی نشاندہی اس کی کر دی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل قتل ہوگا، یہ وہ جگہ جہاں عتبہ قتل ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں 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 مارا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بتایا کہ فلاں فلاں کافر اس جگہ مرے گا، اس جگہ قتل ہوگا، اور صحابہ کہتے ہیں 1 انچ جگہ کا بھی فرق نہیں آیا، جس جگہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی جگہ کافر وہ مارا گیا۔
اور یہ معجزہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ تو اسی طرح اب وقت آیا، دونوں گروہ، دونوں لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے، صفیں بن گئیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں کا گزر چکا ہے جو آپس میں ملی۔ ایک فوج اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی تھی اور دوسری فوج کافروں کی طرف سے لڑنے والی تھی۔ وہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے آنکھوں کے دیکھنے سے، اور اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے قوت بخشتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کیا کیا؟ کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کی تعداد کو زیادہ دکھایا اور مسلمانوں کی آنکھوں میں کفار کی تعداد کو کم دکھایا، جس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ یہ تو تھوڑے سے ہیں، یہ تو شاید کوئی نہیں۔ تو کافروں کے دل کے اندر رعب ڈال دیا اور مسلمانوں کے دل نرم فرما دیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، غزوہ بدر کے موقع پر جب اہل ایمان کمزور اور ہر اعتبار سے دشمن سے پیچھے تھے لیکن ایمان مضبوط تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد مضبوط تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور دعا گو ہوئے۔ ادھر صحابہ اللہ سے التجائیں کرنے لگے تو آسمان والے نے صحابہ کی کمزوری کو فرشتوں کی نصرت کے ساتھ قوت کے اندر بدل ڈالا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے حوصلے بلند کرنے کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا، ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد کے اندر اللہ پاک نے فرشتوں کو نازل فرما کر اللہ نے اپنے حبیب اور اپنے حبیب کے صحابہ کی مدد اور نصرت فرمائی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، اس نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا پے در پہ 1000 فرشتے بھیج کر۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، آگے کیا فرمایا؟ اور اللہ بدر کی لڑائی میں تمہاری مدد کر چکا ہے، حالانکہ تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ جب تو مسلمانوں کو کہتا تھا کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے آسمان سے اترنے والے بھیجے گا، بلکہ اگر تم صبر کرو گے، پرہیزگاری کرو گے اور وہ تم پر ایک دم سے آ پہنچے تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ گھوڑوں والے فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا۔ اگر کفار کی طرف سے اور مدد آ گئی تو اے مسلمانوں پریشان نہیں ہونا، پھر تمہارا رب تمہارے لیے 5000 فرشتے نشان زدہ گھوڑوں پر سوار وہ تمہاری مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا، اور اس چیز کو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی کے لیے کیا ہے اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان ہو۔ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے توحید سمجھائی کہ اللہ ہی سے دعا مانگی مشکل وقت کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پکارا، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں پکارا، آدم علیہ السلام کو نہیں پکارا، پہلے انبیاء کو نہیں بلایا مدد کے لیے، کس کو بلایا؟ اونچی کہا کریں، کس کو بلایا؟ اللہ کو، اور اللہ نے اپنے حبیب پاک کے پکارنے پر مدد فرمائی اور 5000 فرشتے نشان زدہ گھوڑوں والے عظیم فرشتوں کا لشکر وہ اللہ نے اپنے حبیب پاک کی نصرت اور مدد کے لیے روانہ فرمایا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو مدد صرف اور صرف وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ کی مخلوق غیبی مدد کرنے پہ قدرت نہیں رکھتی۔ اسباب کے درجے میں جو مدد ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے، وہ تو دنیا دار الاسباب ہے، بغیر اسباب کے ما وراء العقل، وہ اللہ کی ذات کے سوا کائنات کے اندر کوئی اور مدد کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا
جب تیرے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فرشتوں سے اللہ نے کہا فرشتوں جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کے دل ثابت رکھو، میں کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دوں گا۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، میں کافروں کے دل پر رعب ڈال دوں گا، جاؤ ان کا پورا پورا مارو اور ان کی گردنیں اڑا دو۔ اور حضور علیہ السلام نے اس موقع پر صحابہ کرام کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا تھا ھذا جبریل آخذ برأس فرسہ علیہ عادات الحرب، دیکھو یہ جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کو پیشانی سے پکڑ کر کھڑے ہیں اور ان کے پاس آلات حرب بھی ہیں۔ کہا جبریل علیہ السلام گھوڑے کی پیشانی پکڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس سامان جنگ موجود ہے، وہ تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح سیدنا سہل ابن حنیف فرماتے ہیں ہم نے بدر کے موقع پر دیکھیں توجہ کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بدر کے مقام پر دیکھا کہ ابھی ہم کسی مشرک کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے ہی تھے کہ اس کی گردن پہلے سے کٹ کر نیچے گر جاتی، ابھی ہم تیاری کر رہے ہوتے تو اس کی گردن غیب سے کٹ کر نیچے گر چکی ہوتی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی وہ بیان کرتے ہیں کہ بینما رجل من المسلمین یومئذ یشتد فی اثر رجل من المشرکین امامہ، بدر کے روز ایک انصاری مسلمان آدمی کسی کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور ایسے میں اوپر سے ایک کوڑے کی آواز آئی، کوڑا نہیں ہوتا کوڑا مارنے والا، کوڑے کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا حیزوم، یہ اس کے گھوڑے کا نام تھا، حیزوم گھوڑے کا نام تھا۔ ایک غیب سے آواز آئی جو کہہ رہا تھا حیزوم اذا سمع ضربۃ بالصوت فوقہ وصوت الفارس یقول اقدم حیزوم فنظر الى المشرک امامہ فخر مستقلقیا، فرمایا کہ آگے بڑھے، اتنے میں اس مسلمان نے دیکھا کہ وہ کافر تو لیٹا ہوا ہے مرا ہوا، آگے جس کافر کے پیچھے بھاگ رہے تھے آواز کے بعد دیکھا کہ وہ مرا ہوا ان کے سامنے پڑا ہوا ہے اور اس کی ناک پر کوڑے کا نشان تھا اور اس کا چہرہ پھٹ چکا تھا، گویا کہ کسی نے اس کے چہرے پر زور سے کوڑا مارا ہو اور اس کی ضرب سے وہ مر گیا ہو، پھر اس کا سارا جسم سبد ہو گیا۔ وہ انصاری مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اے فلاں تو نے سچ کہا، یہ فرشتے آسمان سے تمہاری مدد کے لیے نازل ہوئے ہیں اور یہ فرشتے نے ایسا کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ آپ نے حاطب بن ابی بلتہ کے متعلق فرمایا تھا اے عمر کیا یہ بدر والوں میں سے نہیں ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تھا کہ تم جو چاہو کرو تمہیں جنت ضرور ملے گی، یا یوں فرمایا کہ میں تمہاری مغفرت کروں گا، میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت اترتے دیکھی، آسمان سے بارش نازل کر کے اور اونگ بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ماحول پیدا فرمایا، جو تھکاوٹ تھی وہ اونگ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رفع کر دیا، دور کر دیا۔ اور جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، مبارزت ہوئی، جب کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ میدان میں آئے تو انہوں نے مد مقابل صحابہ جو کہ انصار تھے واپس بھیج دیے۔ پھر آپ نے سیدنا حمزہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی، 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کافر قتل ہوئے اور 70 ہی کافر قیدی بن کر وہ آئے۔ میرے بھائیوں، اس میدان کے اندر شیطان ابلیس بھی کفار کی طرف سے آیا تھا، شیطان ابلیس بھی لڑنے کے لیے آیا تھا کفار کی طرف سے۔ غزوہ بدر میں ابلیس سراقہ بن مالک بن جہشم مدلجی کی شکل میں آیا اور مشرکین
سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا جب وہ ان کی طرف سے لڑتا رہا۔ جب مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کاروائیاں دیکھی، ظاہر ہے وہ شیطان کو تو نظر آتے تھے نا فرشتے، وہ تو انسانوں کو نظر نہیں آتے، اللہ چاہے تو دکھا بھی دے۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئے ہیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگنے لگا۔ حارث ابن ہشام نے اسے پکڑ لیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ واقعی سراقہ بن مالک ہے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ گر گئے اور ابلیس نکل بھاگا۔ مشرکین نے پیچھے سے آواز لگائی، سراقہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ اے بزدل آدمی، ہمیں چھوڑ کے بھاگ رہے ہو؟ ہمارے ساتھ آؤ، لڑو، ہاں جی مقابلہ کرو۔ تو وہ چونکہ تھا شیطان، سراقہ بن مالک کی شکل کے اندر تھا، اس نے کہا، اے مشرکین مکہ اپنے ساتھیوں سے کہا، جو وہ شکل اس نے اختیار کی ہوئی تھی، کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا مقابلہ کن سے ہو رہا ہے۔ میں جن قوتوں کو دیکھ رہا ہوں، اب ان کو دیکھنے کے بعد میں یہاں کھڑا رہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد وہ بھاگ کر سمندر میں جا گرا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب مجاہدین کی صف بندی ہوئی، دو کم عمر لڑکے میرے دائیں اور بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ویسے تو لمبا واقعہ ان کا، مختصر، دو کم سن بچے میرے دائیں اور بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں جب میں لڑنے لگا تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش میرے دائیں بائیں کچھ طاقتور کھڑے ہوتے لوگ، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کوئی پریشانی ہوتی تو یہ میرا ساتھ دیتے، میرے ساتھ معاونت کرتے، مجھے بچاتے، یا میرے ساتھ مل کر دشمن سے لڑتے۔ تو میں نے جب دائیں بائیں دیکھا تو وہ تو چھوٹے چھوٹے دو بچے تھے، میں بڑا پریشان ہوا، اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ کاش بڑے لوگ ہوتے تو میرا ساتھ دیتے، میرے ساتھ معاونت کرتے۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ تو میرا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ میں سوچ ہی رہا تھا، ایک بچے نے آواز لگا کر کہا، یا عم هل تعرف ابا جہل، اے چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ ابو جہل جو بدبخت ہے، کیا آپ کو اس کا پتہ ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے، میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی پوچھا کہ تجھے اس سے کیا لینا ہے، تجھے ابو جہل سے کیا کام ہے؟ چنانچہ لڑکے نے غیرت ایمانی سے لبریز الفاظ میں جواب دیا، کہنے لگے، اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہ بدبخت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالی بکتا ہے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت الاعجل منا، کہنے لگا اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر مجھے وہ مل گیا اس وقت تک میں اس سے جدا نہ ہوں گا جب ہم میں سے کوئی ایک جس کی قسمت میں مرنا ہوگا وہ مر نہ جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے مسلمانوں کی اولاد، یہ ہے مسلمانوں کے بچے۔ اصل میں مسلمانوں کے بچوں کی یہی صفات ہے، وہ برداشت نہیں کرتے، اور ایک آج کے دور کے اندر ہمارے بچے ہیں، ہم اس واقعہ کو پڑھ کر دل کے اوپر بٹھا کر گریبان کی طرف دے کر سوچیں کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کو اپنے بچوں کے بارے میں کیا جواب دیں گے، کہ جن کی آنکھ کھلتی ہے وہ مغرب کی ساری تہذیب کو سامنے رکھتے ہوئے، جوانی بڑھاپا سارا کچھ ان کا وہی ہوتا ہے، آنکھ کھلتے ہی تھوڑی سی جان آئی، کرکٹ، اور وہ چیزیں جن کا مسلمانوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں، لڑکے کے جرأت مندانہ کلمات کو سن کر مجھے حیرت ہوئی، میں حیران ہو گیا، چھوٹا منہ بڑی بات، چھوٹا سا بچہ ہے اور بات کتنی بڑی اس نے کہی۔
مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ پھر دوسرے لڑکے نے بھی ایسا ہی دہرائی یہ بات، پہلے ایک نے پھر دوسرے نے بھی یہی کہا۔ ابھی بچوں کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا صفوں کے بیچ سے ابو جہل آ رہا ہے، تو میں نے بچوں سے کہا کہ تمہارا مطلوبہ شخص وہ آ رہا ہے سامنے سے۔ چنانچہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ وہ ننھے شاہین ابو جہل پر شیر کی طرح لپکے اور اپنی تلواروں سے ایسی کاری ضربیں لگائی کہ کفار کے سپہ سالار اور سرگنا کو وہیں ڈھیر کر دیا، اور اپنی تلوار کو فضا میں لہراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کارگزاری سنائی۔ اور کیا کہا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایکما قتلہ، یہ بتاؤ تم دونوں میں سے قتل کس نے کیا ہے؟ کس نے قتل کیا؟ دونوں نے دعویٰ کیا کہ ایک کہتا کہ میں نے کیا، دوسرے نے کہا کہ میں نے کیا۔ آپ نے پوچھا هل مسحتما سیفیکما، ذرا یہ بتاؤ تم دونوں نے اپنی تلواریں صاف کر لی کہ نہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تلواریں دکھاؤ۔ ہاں جی، جب انہوں نے تلواریں دکھائیں تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں واقعی تم دونوں نے اس بدبخت کو قتل کیا، اور وہ ابو جہل بھی واقعی ابو جہل تھا۔ اس نے کہا بچوں میری گردن تو کاٹنا لیکن نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے یہ مشرکین مکہ کا، یہ مکہ کا سردار ہے، یہ پتہ چلنا چاہیے۔ چنانچہ دوسری روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ابو جہل کی حالت دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے مارکہ میں جا کر دیکھا کہ لڑکوں نے اس کو اس قدر ضربیں لگائی ہوئی تھیں کہ وہ قریب المرگ تھا، مرنے کے قریب تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر پوچھا انت ابو جہل، کیا تو ابو جہل ہے؟ تو اس نے جواب دیا وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ، کیا تم نے مجھ سے کوئی بڑا آدمی بھی مارا ہے؟ ہاں جی، مجھ سے بڑا بھی کوئی مار سکے ہو؟ چنانچہ یہ اس کے تکبرانہ الفاظ تھے۔ پھر ان بچوں نے ان کی یعنی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ادھر ہی، انہوں نے گردن کاٹی اور کاٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو رکھ دیا۔ یہ ہے ایمانی طاقت۔ میرے بھائیوں جب تک ایمانی طاقت بچوں کے اندر اور بڑوں کے اندر یہ رہی تب تک مسلمان دنیا کا عظیم انسان تھا، اور جب اس مسلمان نے یہ سارا کچھ چھوڑ کے جھوٹ، فراڈ، بے ایمانی، قتل و غارت، ہاں جی، ملاوٹ، دھوکہ، فریب، ہاں جی، بہنوں کا مال ہڑپ کرنا، وراثت کھا جانا، یتیموں پر ظلم و زیادتی، وہ ساری چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین مکہ یا عرب کا شیوہ تھی تقریباً، وہ ساری کی ساری آج مسلمانوں نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہیں، پھر بھی کہتا ہے ہم مسلمان ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں جب یہ معرکہ ختم ہوا 70 قیدی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کر ان کو آئے۔ اب حضور نے سیدنا ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے رائے فرمائی دی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے جو اولاد پیدا ہو وہ دین اسلام قبول کر لے اور دین کے اندر داخل ہو جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا رعب ان کے اوپر بیٹھے، اور ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر رشتہ دار مسلمان اپنے کافر رشتہ دار کو قتل کرے تاکہ اس کے دل کے اندر اسلام کی قوت اور محبت پیدا ہو۔ میرے بھائیوں یہ ذہن میں رکھیے گا، اصل رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، جو نسبی رشتے ہیں یہ اسلام کے بعد ہیں۔ پہلا رشتہ وہ کلمہ طیبہ کا رشتہ ہے، باقی سارے رشتے بعد کے ہیں۔ اگر کلمہ طیبہ کا رشتہ مضبوط ہے تو باقی فائدے مند ہیں، اگر یہ مضبوط نہیں ہے تو باقیوں کا کوئی نفع اور فائدہ نہیں ہے۔ تو چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کیا ہیں؟ رحمت للعالمین، اونچی آپ کیا ہیں؟ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو جانے دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ خالق و مالک و رازق ہے،
وہ کل کائنات کا مالک ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے جس کے ساتھ چاہے وہ کرنے پہ قادر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا یہ سب جب معاملہ ختم ہو گیا تو سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کی رائے پر عمل کرانے کا فرمان جاری کر دیا تھا۔ جب صبح ہوئی میں مسجد میں آیا، دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بزرگ پریشان ہیں اور پریشانی کی حالت میں ہیں اور رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا کہ نبی کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے ہاں قیدیوں کو رکھے یہاں تک کہ ملک میں خوب خون ریزی کر لے۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، اللہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب آتا۔ چنانچہ اللہ نے پسند فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو کہ ان کو مار دینا چاہیے تھا۔ بہرحال اللہ قادر مطلق ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آخری بار سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار، آپ کے جو خامند تھے حضرت ابو العاص، وہ بھی قیدیوں کے اندر آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کے طور پر کہا تو حضرت زینب نے، لمبا ہے بس 2 حرفوں میں تاکہ وقت نہیں ہے، حضرت زینب نے باقی مال کے ساتھ اپنا وہ ہار بھی بھیجا کہ یہ ہار لے لیجئے اور میرے خامند کو چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر اس ہار پر پڑی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ ہار آپ کی پیاری زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جو آپ نے اپنی بیٹی کو بطور تحفہ شادی کے موقع پر دیا تھا۔ آپ نے ہار کو پہچان لیا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آپ کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد آ گئی۔ میرے بھائیوں دیکھیے سپریم کمانڈر اللہ کے نبی اپنے حکم کو یعنی یک لفظ نافذ کرنے والے، لیکن دیکھیے آپ نے کیا امت کو طریقہ بتایا اور کیا پیغام دیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا، صحابہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ ہار اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نشانی اپنی بیٹی کو واپس کر دوں اور اس کے خاوند کو بھی چھوڑ دو۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم بالکل اجازت ہے، آپ ہار بھی واپس کر دیجئے اور ان کے خاوند کو بھی چھوڑ دیجئے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جہاد کے ساتھ کچھ نہ کچھ نسبت جو ہے وہ برقرار رکھنے کی توفیق دے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم منافقین میں سے نہ بنیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا کر لیجئے۔